یہ ہے کہ تم کوئی اچھی بات اس کو کہہ دو، صدقہ دے کر برا طرز عمل اپنانے سے کہیں درجے بہتر تھا کہ تم اس سے کہتے کہ بھائی معاف کرو مجھے نہیں، میرے پاس نہیں. وہاں گناہ لازم کیا ہے اپنے، یہاں گناہ لازم نہیں تھا کم از کم. تو اس بات کا خاص طور پہ اہتمام لیں. تو فرمایا کہ بھائی جب بھی آدمی صدقہ دے، ہدیہ دے، تحفہ دے تو اپنی نیتوں کا خاص طور پہ خیال رکھے. بدلہ لینے کی نیت سے نہیں دینی چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں دینی چاہیے، لوگوں کے ڈر سے نہیں دینی چاہیے. اور اسی لیے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس کو یہ بھی ڈر ہو کہ اگر میں نے کچھ پیسے ہی اللہ کے راستے میں دے دیے تو میرا کیا ہوگا. یعنی اس کو اپنی خرچ، اس کو خطرہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ڈر ہے کہ بھائی پتہ نہیں میں نے یہ دیے تو میرے پاس کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو علماء نے فرمایا ہے کہ وہی والی بات جو میں نے کہی تھی کہ کوئی تھوڑی سی کسر محسوس ہونی چاہیے. پھر ایک اور چیز، ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا صدقات کے باب میں، اور یہ فرمایا کہ ایسی چیز کبھی اللہ کے راستے میں مت دو کہ جو کوئی تمہیں دیتا تو تمہیں ناگوار ہوتا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی زائد چیزوں کو دینے لگو تو صدقے کی نیت مت کرو. میرے شیخ تو عجیب بات کہا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں کہتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ فرمایا دیکھو اللہ نے قرض طلب کیا ہے، تو جب کسی کو صدقہ دینے لگو تو یوں سمجھو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اللہ کے لیے کیا چیز پسند کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں سب دیا تھا، اور جو تم اللہ کو دینے جا رہے ہو تو جو سب سے ردی چیز ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہو. لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر ایک تحریک یہ بھی چلانی چاہیے اپنے اندر ہم کہ جو زائد چیزیں ہیں ان کو بھی گھر سے نکالنا چاہیے. علماء نے کہا زائد چیزیں کسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ چیز جو سال دو سال کبھی استعمال ہی نہیں ہوتی، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے آپ کے، اس کو نکالو. ہاں اگر وہ ایسی ردی چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کو دیتا تو آپ کو پسند نہ آتی، اگر وہ اس کرائٹیریا پہ آ رہی ہے تو پھر صدقے کی نیت نہ کرو، نکال دو، بس مدد کی نیت کر دو، صدقے کی نیت نہیں کرو. یہ بہت اہم بات ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. اور ظاہر سی بات ہے اگر خدا نہ خواستہ آدمی اس بات کا اہتمام کر لے ان چیزوں کا کہ ہم جو ہے وہ ان آداب کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آداب کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو صدقے کو ضائع کر دیتی ہے تکلیف پہنچانے میں، وہ ہے اس کو تانا دینا. بھائی تانا مت دو، اللہ کے واسطے تانا مت دو. اور پھر اسی طریقے سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا افضل صدقہ وہ ہے کہ غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی کا صدقہ کرے. اور صدقے کے پھر ابواب بہت، فرمایا کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، پڑوسی کو دینا بھی صدقہ ہے. اس لیے فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ بھائی گھر کے اندر جو ہے کھانا پکاؤ تو شوربے کو بڑھا دو. یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر تم نے پڑوسی کو نہیں دیا ہے تو کوئی ایسی چیز ان کے سامنے مت کرو جس سے ان کو پتہ چلے کہ تم یہ چیز کھا رہے ہو. تو پڑوس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس باب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت اس وقت رکھتی ہے جب تنگ دستی اور حاجت کے وقت آدمی صدقہ کرے. لاکھوں ہزاروں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. ہر آدمی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کے پاس 100 روپے ہیں اس سے 2 روپے کا مطالبہ ہے، 1 روپے کا مطالبہ ہے، لیکن عادت ڈالو صدقہ کرنے کی. اللہ کو دینے والا ہاتھ زیادہ محبوب ہے لینے والے کے مقابلے. تو اس بات کا ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی، عباد الرحمن کی، مفلحین کی، متقین کی جہاں بھی صفات بیان کی اس میں ایک صفت ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ بھی مراد ہے، لیکن اصل ہے
کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اپنی کمائیوں میں کچھ چیز اس طریقے سے بنایا کرو کہ جس کو صدقات کا باب کہتے ہیں، زکوٰۃ تو ہوتی ہی ہے، اور فرمایا اللہ کو اپنے کاروبار میں شریک رکھا کرو، پارٹنر رکھا کرو، 4% کا، 5% کا، 3% کا، کہ یہ میں صدقے کے باب میں خرچ کروں۔ کیونکہ زکوٰۃ تو بہت ہی، اس کے بینیفیشری جو ہے نا وہ تو مستحقین ہے نا، وہ تو بہت ہی، وہ مسجد میں نہیں لگ سکتی، وہ اسپتال میں نہیں لگ سکتی، وہ ایمبولینس پہ نہیں لگ سکتی، وہ روڈ پہ نہیں لگتی، وہ گھر پہ نہیں لگ، وہ تو زکوٰۃ ہے، تعمیر میں نہیں، وہ تو کسی کو مالک بنانا ہے، مستحق کو مالک بنانا ہے۔ باقی سارے کام جو ہیں وہ تو صدقات کے باب کے ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات جو کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا محبت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس میں ایک وہ بھی شخص ہے کہ جب اس نے کسی سائل کی مدد کی تو سائل اور اس کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے مدد کی ہے۔ اس طرح خاموشی سے دینا، کسی کو نہیں پتا تھا، بس وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ خاص طور پہ اگر کوشش کیا کرو، علماء نے لکھا ہے کہ اپنی کمائیوں کے اندر یتیموں کو شامل رکھا کرو۔ اگر کمائی میں برکت چاہتے ہو نا تو یتیموں کو اپنی کمائیوں میں شامل رکھو۔ تم اپنے بینیفیشریز میں ہونے چاہیے یتیم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا ہے، میں جنت میں اس طرح ہوں گا، حضور فرمایا میں اور وہ اس طرح سے ہوں گا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا درجہ ہے اللہ کے اس یتیم کا کہ جس کے سر پہ آپ شفقت سے ہاتھ رکھ دیں تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ بھائی ہمارے بینیفیشریز کے اندر کوئی یتیم ضرور ہونا چاہیے، تلاش کریں، اپنی امیجیٹ فیملی میں تلاش کریں اور کسی کو تلاش کریں جس کو آپ مستقل اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ دینے والے۔ دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انفاق کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر سے نفس کی غلامی کو نکالا جائے اور خواہشات کی غلامی سے اس کو نکالا جائے، اللہ کے حکم کے آگے کیا جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب تم آگے اپنے بینیفیشریز بڑھاتے چلے جاؤ گے، لینے والے ہاتھ بڑھاتے چلے جاؤ گے تو اللہ کے یہاں سے دینے والا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ 700 گنا تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کمائیوں میں حرام داخل ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ وہ بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز جس سے مالوں میں حرام داخل ہوتا ہے وہ سود ہے۔ سود کی کمائی سے حرام داخل ہوتا ہے، بے برکتی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہلاکتیں آتی ہیں۔ اس سے خاص طور پہ دیکھو بھائی، یہ رمضان جو ہے نا، رمضان یہ 5 چیزوں میں توبہ کرنے کا نام ہے۔ جو غلطی ہم سے ایمانیات کی لائن میں ہوئی، عبادات کی لائن میں ہوئی، معاملات کی لائن میں ہوئی، معاشرتی رویوں کی لائن میں ہوئی، اخلاق کی لائن میں، سب میں اپنے آپ کو آدمی نے ایک مرتبہ ریویو کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ یہ ریکنیکٹ کا مہینہ ہے اللہ سے۔ تو معاملات میں چند گناہ ایسے ہیں جو اللہ معاف کرے، معاشرتی رویوں میں اس طرح آتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے اور اس کی طرف آدمی کی نگاہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ اس کو کمپلائنس کے اندر آدمی لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو سود ہے، دوسری چیز ہے چوری۔ چوری کی کئی شکلیں ہیں۔ آدمی بیچنے والے کسٹمر کے ساتھ چوری کر رہا ہو، ایک آدمی نوکری کرتا ہے، وقت پہ جاتا نہیں ہے، وقت پہ آتا نہیں ہے، پیسے پورے وقت کے لیتا ہے، جاتا 4 گھنٹے کے لیے ہے، تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتا ہے، یہ بھی چوری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مال کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آدمی خاص طور پہ بیچتے ہوئے جو ہے وہ چوری کر لیتا ہے، کوئی واقعتاً مال کے اندر سے چوری کر رہا ہوتا ہے۔ چوری کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ سب شکلیں حرام کو لانے والی ہیں کمائیوں میں۔ کمائیوں کے اندر اس سے حرام داخل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جھوٹ بول کر جو ہے وہ خاص طور پہ اس سے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔
چاہے وہ جھوٹی اپلیکیشن دینا ہے، چاہے وہ آدمی نے کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا ہے. مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ کے کسٹمر نے آپ سے کسی پروسیس کو ڈیمانڈ کیا کہ آپ یہ پروسیس جو ہے وہ کر کے مجھے چیز کو دیجیے گا. آپ نے اپنی کاسٹنگ میں بھی اس پروسیس کو ڈال دیا، کیا کچھ بھی نہیں، اور ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ لگا کے اس کو دے دیا کہ وی ہیو ڈن دا پروسیس. تو آپ نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا نا. اور کس کو جھوٹ کہتے ہیں؟ اور یہ ایسا معاشرتی رویہ ہے کہ اسے کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں. نہیں یہ تو ہوتا ہی ایسے. اور یہ پتہ نہیں کہاں سے سمجھ لیا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی چیز عام ہو جائے تو ہمارے لیے وہ جائز ہو جاتی ہے. سب ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی سب ایسے کرتے ہیں تو نہیں ہے نا. اور یہ کیونکہ مزاج کا حصہ بن گیا ہے. جیسے ہم اپنے واٹس ایپس کے اندر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا. آپ واٹس ایپ کو فارورڈ کرتے ہیں اور نیچے لکھا ہوا آتا ہے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. یہ جو فارورڈڈ ایز ریسیوڈ ہے حدیث میں اسی کو جھوٹ کہتے ہیں. یہی جھوٹ ہے. بلا کسی تحقیق کے آگے پہنچا دینا. یعنی آپ کو وہ بھیج رہا ہوتا ہے میسج، کہتا ہے دیکھیں بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں، دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہوں، اور جو بھیجا ہے وہ بھی جھوٹ ہے. اب یہ آپ کی پرابلم ہے. آپ نے بھی اگر جھوٹا بننا ہے تو آپ آگے بھیج دیں اسی طرح. پورا معاشرہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میرا ہاں جھوٹ بول رہے ہیں. کہ دھڑلے سے بول رہے ہیں؟ ہاں دھڑلے سے بول رہے ہیں. جو بھیج رہے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ ہاں جھوٹ ہے. آپ بھی آگے بھیج دیجیے. اب آپ جو ہے وہ رمضان میں صدقہ جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ کما رہے ہیں. کیا کہتی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو پہنچتا ہے. 10 لاکھ لوگوں کو. 10 لاکھ لوگ یہ جھوٹ چنیں گے، گناہ آپ کو مل رہا ہوگا. اور آپ ٹرکل ڈاؤن بیچ رہے ہوں گے کسٹمر کو، وہ آگے بیچے گا، وہ آگے بیچے گا، وہ آگے بیچے گا، سب جھوٹ بول رہے ہوں گے. اچھا اس کو کوئی جھوٹ نہیں سمجھتا تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو، جو چیز تھی نہیں وہ بول کے بولا. پھر اسی کے ذریعے جو ہے وہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ جھوٹ میں آتی ہے وہ ملاوٹ ہے. کہ آدمی اس کے اندر چیزوں کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ کی شکل ہے. اور پھر جھوٹ کی ایک بہت بڑی شکل دھوکہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. مزدور دھوکہ دے تو اس کی تنخواہ حرام ہوتی ہے. مالک دھوکہ دے تو اس کے مال میں بے برکتی آتی ہے. دکاندار دھوکہ دے تو اس کے مال میں برکتی آتی ہے. اس سے مال میں بے برکتیاں آتی ہیں. یاد رکھیے گا جب بے برکتی آئے گی، ہر بے برکتی اپنے ساتھ پریشانی لے کر آئے گی. ہر پریشانی اپنے ساتھ کچھ آفتیں لے کر آتی ہے. تو اس میں خاص طور پہ بچنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی، جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. 1 کلو کا تھا، اس کے اندر سے 50 گرام کم کر دیے. اب کلو کا ڈبہ ہے اور اتنا مائکروسکوپک 950 گرام لکھا ہو. خریدنے والا 1 کلو سمجھ کے خرید رہا ہے. تو بھائی مت دھوکہ دو، مت جھوٹ بولو. اچھا اسے کوئی دھوکہ سمجھتا ہی نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کا حکم دیا. ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. پریشانیاں آتی ہیں، پھر آفتیں آتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے. فرمایا کہ غلہ اجناس کو روک کے رکھنا تاکہ قیمت بڑھ جائے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. فرمایا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پھر ناگہانی بیماریاں اس کو آتی ہیں. ناگہانی بیماریاں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے افلاس آتا ہے، جزام آتا ہے، اور اس کو بیماریاں لگتی ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی چیز جس کی وجہ سے حرام کمائیوں میں داخل ہوتا ہے وہ ہے یتیم کا مال کھانا. یتیم کے مال کے اندر بے احتیاطیاں کرنا. آپ کے پاس، آپ کسی کے کیئر ٹیکر تھے، آپ کے پاس یتیم کا مال تھا، اب آپ اس مال کو جو ہے وہ خیال نہیں کرتے اور اس کو کھا رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک اہم بات جو ہے وہ جھوٹی قسم کا کھانا. فرمایا جو قسم کھا کر کاروبار کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتے ہیں، اللہ اس کے مال سے برکت نکال لیتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اس کی طرف جو قسم کھا، حدیث میں آتا ہے نا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا
برکت نکال لی جائے گی۔ یہ جو اولاد میں فرما برداری آتی ہے، یاد رکھیے گا یہ حلال اور برکت سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال رحمت بنتا ہے حلال اور برکت سے، تو برکت کو حاصل کرنے کا، اور پھر فرمایا اسی طریقے سے خاص طور پہ جو اہم بات جس کی وجہ سے یہ داخل ہو جاتی ہے، حرام داخل ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ دوسرے کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، دوسرے کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا۔ آپ کے پاس امانت